ضحاک کا آج آپ کے سامنے ضحاک کو پیش کرتے ہیں. ضحاک کا کیا کردار ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، ضحاک کو پڑھتے ہیں. آج آپ کے سامنے ضحاک کے بارے میں پڑھیں گے، محمد حسین کے بارے میں بھی محمد حسین کے بارے میں پڑھیں. ضحاک کے کچھ حصے کا وہ پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے. ٹھیک ہے، کچھ حصے کو جو شروع میں کہیں سے پوچھ لیتا ہے کہ یہ کہاں سے شروع، اسٹارٹنگ کس وقت سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ضحاک. یہ دیکھیے ضحاک کا یہ شکل اس حساب سے ضحاک ہے. ضحاک کے بارے اہم ڈراموں کو ترجمہ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ضحاک کا ڈرامہ جو ہے، ضحاک انسانوں کے بھیجوں پر زندہ رہنے والے شہنشاہ کی کہانی ہے. ایمرجنسی کے دوران لکھا گیا ڈرامہ ضحاک کا پلاٹ شاہ نامہ فردوسی سے اخذ کیا گیا. کس سے؟ شاہ نامہ فردوسی سے اخذ کیا گیا. جیسے آغا حشر کا کاشمیری کے ڈرامہ رستم سہراب کا پلاٹ شاہ نامہ فردوسی سے ماخذ ہے. شہنشاہ ضحاک 6 مناظر پر مشتمل نیم تاریخی ڈرامہ ہے. 6 منظر پر مناظر ہیں. اس میں اہم کردار ہیں، ان کے علاوہ سپاہی، رقاصہ اور چوبیدار وغیرہ بھی ہیں. ضحاک کے کردار میں ضحاک جو ہے ایک فوجی رہتا ہے. اس کی شریک حیات نوشابہ جو رقاصہ کا رول ادا کرتی ہے. فریدو جو ہے وہ شاعر ہوتا ہے. ضحاک کا پہلی بار عصری ادب شمارے میں شائع ہوا تھا. ضحاک پہلی بار کب شمار ہوا تھا؟ عصری ادب شمارے میں شائع ہوا تھا. 27 اپریل 1977 میں شائع ہوا تھا. ضحاک ہونے سے کچھ ضحاک کو جے شنکر چودھری نے رام سینٹر اسٹیج پر پیش کیا تھا. سری رام سینٹر کے اسٹیج پر پیش کیا تھا. پہلی بار ضحاک کی اشاعت کتابی شکل میں 1980 میں ہوئی. ضحاک کو گیان چند جین نے سیاسی تمثیل قرار دیا. ضحاک کے پہلے منظر کی ابتدا کورس میں ہوتی ہے، جو ضحاک ماضی کے واقعات کے ساتھ ساتھ حال کے منظر کی طرف بھی اشارے بھی کرتا ہے اور اسے واضح بھی کرتا ہے. دوسرے منظر میں ضحاک کے امروز اور ملک کے دانشور انسان مغزل حصوں میں معزز حصوں کے لیے آپس میں تبادلہ خیال اور طریقہ کار غور و فکر کرتے ہیں. پہلے منظر میں کیا کرتا ہے ضحاک؟ کہ پہلے منظر میں ابتدائی کورس ہوتی ہے جو ماضی کے واقعات کے ساتھ ساتھ حال کے بھی پیش کرتا ہے. دوسرے معیار میں مل کر کے غور و فکر کرتا ہے. تیسرے منظر میں نصف شب کا منظر سامنے آتا ہے. ضحاک شب خوابی کے کمرے میں اپنی ملکہ نوشابہ کے ساتھ محو ہوتا ہے. تیسرے میں اور بڑے دکھ کے ساتھ اپنے قرب اپنی اذیت کا اظہار کرتا ہے. چوتھے منظر میں فریدو جو نوشابہ سے محو گفتگو ہے، اس کے ہونٹوں سے خون جاری ہے. نوشابہ اس سرخ ہونٹوں کو چوم کر اپنے جنسی پیاس بجھانا چاہتی ہے، لیکن فریدو اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. پانچواں باب جو ہے، چوتھے میں یاد رکھیں فریدو کا رول آتا فریدو کا. پانچواں باب منظر میں ملک کے دانشوروں کو تہ خانے میں جمع ہو کر گفتگو کرتا ہے. فریدو کو قید خانے کے فرار ہونے کی خبر انہیں بھی مل چکی ہوتی ہے. جبکہ چھٹے منظر میں دانشوروں اور ماہرین اور فنکار اور نوشابہ جسے فریدو کے ڈراموں فرار ہونے کی جرم میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، سبھی کو ضحاک کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ڈرامہ اکبر آباد میں 6 مناظر 5 کردار ہیں. اس ڈرامے میں فلیش بیک یہ دوسرا والا ڈرامہ اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، پھر پڑھیں گے. محمد حسین کے ڈراموں کی اہم مجموعے پیشہ اور پرچھائیاں 9 ڈراموں پر مشتمل ہے. 1955 میں شائع ہوا. میرے اسٹیج ڈرامے 6 ڈراموں پر مشتمل ہے. 1969 میں شائع ہوا.
مور پنکھ اور دوسرے ڈرامے 7 ڈراموں پر مشتمل ہے۔ کوہرے کا چاند 1969 میں، ضحاک 1980۔ محمد حسین کے ڈرامے پیشہ اور پرچھائیاں، سرخ پردے، سونے کی زنجیر، نذیر اکبر آبادی کی نقش فریادی، اکبر اعظم، انسپکٹر جنرل، معیار اعظم، ریہرسل، محل سرائے، میر تقی میر، موم کی پٹ، فٹ پاتھ کے شہزادے، گوشہ عافیت، شکست، مور پنکھ، مولی سری کے پھول، سچ کا زہر، دارو شکو، کوہرے کا چاند، منی جاگتی ہے، تماشا اور تماشائی، ضحاک، عمر خیام، قاتلوں کے درمیان۔ محمد حسین کے افسانے، وار فنڈ اس کا پہلا افسانہ ہے۔ علاج، مست قلندر، چترا، مرجھائے ہوئے پھول، تاریخ گوشے۔ ناول ہے غم دل وحشت دل۔ شعری مجموعہ ہے زنجیر کا نغمہ۔ محمد حسین کی تنقیدی تصانیف، ادبی تنقید جو ہے اس کا ہے، شعر نو اس کا ہے، دہلی میں اردو شاعری کا فکری و تہذیبی پس منظر، عرض ہنر، جدید اردو ادب، سناشا چہرے ایک، معاصر ادب کے پیش رو، ادبی سماجیات، ہندوستانی شاعری، ہندوستانی محاورے، ہندی ادب کی تاریخ، حیدی تنقید اور دوسرے ادب میں رومانوی تحریک، اردو ادب میں رومانوی تحریک، مشرقی تنقید، سماجیاتی تنقید، مشرق و مغرب کی تنقیدی تصورات، ادبیاتی شناسی، جلال لکھنؤ، نیا ادب، اردو ادب میں رومانوی تحریک۔ ہو گیا۔ اب پڑھتے ہیں ضحاک کو پوری طرح سے۔ ضحاک اسٹیج 6 مناظر پر دیکھی، 6 مناظر پر ہے ڈرامہ۔ یہ ڈرامہ محمد حسن نے پروفیسر صدر ہندوستان زبانوں کے مرکز جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں تھے تب لکھا تھا، 1880 میں شائع ہوا تھا، 1880 میں انتصابات۔ اس میں ایک محمد حسن نے یہ لکھا، دنیا کے دبے کچلے کے عوام کے نام لکھا۔ انتصاب میں کس کے نام لکھا؟ دبے کچلے انسان عوام کے نام لکھا۔ یہ لوگ جن کے یہ لوگ جن کو خدا بننے کی نہیں خواہش، یہ لوگ جن کے شب ماہ نہ صبح شبن، یہ لوگ جن کی کوشش مشکل ہے نہ تاریخ ہے، ہنسی میں ڈھال کے جیتے ہیں یوں ہمیں رنج مہان، خدائے حاضر و غائب کے ہیں یہ دوسرا، جنہیں چراتے ہیں صدیوں سے رہوان وطن، یہ لوگ جو ہیں ہر ایک فن کا خاص سرمایہ ہے، انہیں بھی بندھا ہے جن میں حیات کا دامن۔ پیش لفظ غیان چند جین پروفیسر سینٹرل یونیورسٹی کے ہیں، وہ لکھتے ہیں، پیش لفظ محمد حسین آزاد کے ممتاز نقادوں میں ہیں۔ اگلے زمانے کی کہاوت تھی، بگڑی شاعری مرثیہ گو اور بگڑے گویا مرثیہ خواں۔ کیا کہتے ہیں؟ بگڑی شاعری مرثیہ گو اور بگڑے گویا مرثیہ خواں۔ اسی کی تقلید میں کسی غیر موضوع طریقے پر لکھا تھا، بگڑنا کام تخلیق کا نقاد میں بن جاتا ہے، یہ سچ ہو کہ نہ ہو اس کا الٹا ضرور درست معلوم ہوتا ہے۔ عموماً اچھے نقاد کامیاب تخلیقی ادیب نہیں ہوتے۔ چلیے ہمیں پڑھنا ہے کیا ہے دراصل ضحاک کا اسٹارٹنگ شروعات کس طرح سے ہوتا ہے۔ دیکھیے ضحاک کا کچھ 2-3 لائن پڑھ لیتے شروع کا اور کچھ آخر کا، تاکہ وہ جو آئے وہ سے پتا چل جائے۔ ضحاک کردار ہے، ضحاک فوجی ہوتا ہے، فوجی افسر، نوسبا، رقاصہ، فریدو شاعر، بوڑھا، جج ہوتا ہے، وزیر اعظم، راہب ہوتا ہے، قیدی، رقاصہ۔ پہلا سین کور سے ایک زمانے کا قصہ ہے۔ کور
ایک زمانے کا قصہ ہے، دور دور دراز کے کسی دیش میں ایک جوان سازش سے جمشید خان کو مار تخت اتار لیتا ہے، پھر اسی شہنشاہ کو زندہ آواروں سے چروا دیا جاتا ہے۔ اس سازش میں اس کا ساتھی شیطان ہوتا ہے، جس نے فتح کے موقع اس کے شانوں کو چومتا تھا۔ آخر ان دنوں شانوں پر دو زہریلے سانپ اگائے، جن کے فن سے سامنے زخمی رائے ویران اور دن بے-چین اور شامیں دور ہیں ڈوبی ہوئی ہیں۔ سنو سنو اے دنیا والو، ایک زمانے کا قصہ ہے، دور دراز کے کسی دیش کا، آج بھی لیکن ڈرامہ وہی لٹیرا، وہی شہنشاہ اس محل میں اس طرح بے چین کھڑا ہے۔ زہاک کے سامنے رقاصہ ناچ رہی ہے، دھن زہاک کے کاندھوں پر ہوئے دونوں سانپ بے خود اور مست ہیں۔ رقاصہ جسم جواب دے چکا، وہ پسینے میں سرابور، سازاں کے ہاتھ تھک چکی ہے۔ دوسری سازدے سامنے اپنے ساز لیے تیار بیٹھے، اور دوسری رقاصیں گھنگرو باندھ رہی ہیں۔ اچانک بین کی بندھی ہوئی دھن ٹوٹ جاتی اور دونوں سانپ زہاک کے شانوں پر زور سے فن مارتے ہیں۔ زہاک قرب سے چیخ اٹھتا ہے، زہاک نمک حرامو، دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ وزیر جہاں پناہ غلام کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ زہاک ہرگز نہیں، ہم کچھ نہیں سننا چاہتے۔ نمک حرام، ذلیل کتے، تم اپنے آقا کی تکلیف دیکھ سکتے ہو، اس کا کوئی مداوع نہیں۔ آگے دوسرا قصہ پڑھتے ہیں، دوسرا منظر پڑھتے ہیں۔ دوسرا سین، شمع جل رہی ہے درباری، جس میں وزیر کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ شمع کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم کھا رہی ہیں، اور نہایت مقدس فضا کمرے میں چھائی ہوئی ہے۔ شمع کے سامنے گدھے کا نشان بنا ہوا ہے، جس کی سبھی لوگ پرستش کرتے ہیں۔ راہب ہم مقدس گدھے کو گواہ بناتے ہیں، سب یہ لفظ دہراتے ہیں کہ ہم سب دہراتے ہیں، جب تک زندہ ہیں سب دہراتے ہیں، جب تک ہمارا جسم میں جان ہے اور ہماری سانسیں ہمارے سینوں میں آتی جاتی ہیں، جب تک ہماری آنکھیں مقدس پاک کے بخشے ہوئے سورج اور چاند کو دیکھ سکتی ہیں، جب تک سورج کو اپنے سنہرے رتھ پر سوار پورب سے نکلتا اور پچھم سے ڈوبتا ہے، تب تک ہماری ندیوں میں لہریں ہیں اور ہمارے سمندروں میں طوفان ہیں۔ ہم سب اس راز کو راز ہی رکھیں گے۔ سب وزیر کی طرف دیکھتے ہیں۔ وزیر، کہو، آگے کہو۔ راہب، ہمارے شہنشاہ کے کاندھوں پر دو سانپ ہیں۔ اور وزیر اور راہب، ہر روز انہیں دونوں انسانوں کی بھیجے درکار ہیں۔ وزیر راہب کی گردن پر تلوار وار کرتا ہے، خون کا فوارہ چھوٹ جاتا ہے۔ جوان لفظوں کی زبان سے نکالے گا، اس سے یہی انجام ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ چوتھا سین ہے، تیسرا سین ہے، رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے، قانوس روشن ہے۔ زہاک دونوں ہاتھوں سے نوشابہ کو پکڑے ہوئے ہے۔ زہاک، نوشابہ، ہمیں تیری جسم درکار ہے۔ نوشابہ کے اوپر سے جسم کو لباس اتار دیتا ہے۔ زہاک اس شانوں پر پڑے محبت سے اپنے دونوں ہاتھ پھیرتا ہے۔ ایک دن تھا نوشابہ کہ تیرے شہنشاہ کے شانے پر ایسے ہی صاف شفاف تھے، ایسے ہی ملائم نرم، ہر بوجھ سے پاک۔ نوشابہ، یہ میرے سرتاج زہاک،
ہم نے کیا گناہ کیا ہے، ملک کا یہ سانپ ہمارے